يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله. سارے دوست درود شریف پڑھیے. الصلاة والسلام حمد و صلات کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق بزرگوں، قابل صد احترام بھائیو، عزیز دوستو، بالخصوص صاحب صدر حضرت قبلہ الشیخ الحاج علامہ حافظ مفتی عبدالحلیم نقشبندی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، آج کی یہ خوبصورت باوقار اور بارونق محفل مبارکہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کانفرنس کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے. اللہ تعالی ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالی احباب کا کوشش کرنا اور تسلسل کے ساتھ اس پروگرام کو منعقد کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دوستو، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان ڈھونڈنے لگتا ہے کہ میں کون ہوں، میری پہچان کیا ہے، میں کہاں سے آیا ہوں، کس نے بھیجا ہے، میرے آنے کا مقصد کیا ہے، زندگی کا گزارنے کی غرض و غایت کیا ہے. انسان ڈھونڈنے لگتا ہے، اور جب وہ اپنا پتہ تلاش کرنے لگتا ہے، اپنے آپ کو ڈھونڈنے لگتا ہے، اپنا سراغ لگانے لگتا ہے، تو پھر وہ تلاش کرتا ہے کہ میرا خالق کون ہے، میرا مالک کون ہے، مجھے کس نے بھیجا ہے، کن مقاصد کے لیے بھیجا ہے. یہ جستجو اس کے من کی ہوتی ہے. اس جستجو میں بڑے لوگ آگے بڑھے، بڑے لوگوں نے سفر کیا، صحیح رستہ نہ ملنے کی وجہ سے بہت سارے گمراہ بھی ہوئے، بہت ساری پیچیدگیوں کا شکار بھی ہوئے. ویسے تو زمین و آسمان میں جگہ جگہ اللہ کی نشانیاں موجود ہیں، لیکن مالک کائنات کی پہچان کرنے کے لیے، اپنے رب کو، اپنے خالق رازق اور مالک کو پہچاننے کے لیے سب سے بڑی کوئی نشانی ہے تو وہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محبوب پاک علیہ السلام وہ دلیل ناطق ہے کہ جو حضور تک پہنچ جاتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا سراغ پاتا ہے، اور جو رب تک پہنچ جاتا ہے وہ پھر خود شناسائی بھی حاصل کرتا ہے، اسے اپنا بھی پتہ چل جاتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے مختلف جگہوں پہ اس حقیقت کا اعلان فرمایا ہے. ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب علیہ السلام، آپ ان سے فرما دیں کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے کہیں فاتبعونی، میری پیروی کرو. اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو. ملے گا کیا؟ یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت فرمائے گا. نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ تک انسان کا پہنچنا، حضور کے مقدس قدموں تک رسائی پانا، حضور سرور عالم علیہ السلام کی غلامی کرنا، نبی کریم علیہ السلام کی پیروی کرنا، اتباع کرنا، یہ بندے کو اللہ کا محبوب بناتی. اور صحابہ کرام علیہم رضوان میں ایک تڑپ تھی کہ ہم دیکھیں ہمارا رب کون ہے، خالق کون ہے، مالک کون ہے. یہ تڑپ تھی. ایک دن صحابہ کرام کی ایک جماعت جمع ہو کر، اکٹھے ہو کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور دیر ہو گئی، سجدہ کرتے، عبادت کرتے، اللہ کی بارگاہ میں جھکتے، اس کے نام پر قربانیاں پیش کرتے،
حضور اب دل بڑا کرتا ہے، ہمیں بتائے ہمارا رب کہاں ہے۔ ہمارا اللہ سے ملنے کو دل کرتا ہے، اس کی زیارت کو جی چاہتا ہے، بتائے ہمارا رب کہاں ہے۔ اور یہ طلب نہ بندہ مومن میں ہونی چاہیے، یعنی اس کا دل کرنا چاہیے کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ نہ لباس مجاز میں، لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ یہ طلب ہونی چاہیے۔ اقبال نے کہا نا، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا، میں وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں۔ میرا دل کرتا ہے میں تجھے کہوں مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور تو کہے لن ترانی تو نہیں دیکھ سکتا، ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا، میں وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں۔ اور پھر کہنے لگے بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں۔ یہ تو میں نے سب کے سامنے بول دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں تم میں سے جس کا رب سے ملنے کو جی چاہتا ہے نا، اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے، اللہ بھی پسند کرتا ہے اس سے ملنا۔ تو اللہ کی بارگاہ تک جانا، اس کی رسائی پانا، یہ بندہ مومن کے دل کی تڑپ ہے۔ تو صحابہ جمع ہو کے آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں بتائیے ہمارا رب کہاں ہے۔ تو قرآن مجید نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے محبوب علیہ السلام جب میرے بندے آپ کے پاس آ کے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے فرما دے میں ان کے قریب ہی تو ہوں۔ یہاں ایک نقطہ علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ محبوب جب آپ تک آ گئے تو پھر میں قریب ہی تو ہوں۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ ایک ایسی بارگاہ ہے کہ حضور سید عالم علیہ السلام تک جب کوئی رسائی پائے گا، حضور کی سنت کو اپنائے گا، شریعت کو اپنائے گا، آپ کے مقام کو سمجھے گا، آپ کی عظمتوں، بلندیوں، رفعتوں اور شانوں کو دیکھے گا، تو اللہ کی بارگاہ تک پہنچ جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ تک رسائی پانے کا کامل، مکمل، اکمل طریقہ ذات مصطفیٰ کریم ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی پاک علیہ السلام کی ذات، جس نے بھی اللہ کی بارگاہ تک رسائی پائی، اس نے حضور ہی کے صدقے پائی۔ جیسے جیسے کوئی حضور کی بارگاہ تک پہنچتا گیا وہ اللہ تک پہنچتا گیا۔ ویسے بھی صوفیاء نے نا جو تصوف کی اصطلاحات بیان فرمائی ہیں، تو ان میں صوفیاء کچھ اس طرح کی اصطلاحات بھی بیان فرماتے ہیں کہ بندے کا چلنا اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے، اس کی معرفت پانے کے لیے، یہ مقام نفی ہے، اسے ہر چیز فنا کرنی پڑے گی، ہر چیز کی نفی کرنی پڑے گی، پھر اللہ تک جائے گا۔ اور ایک ہے رب کرم کر دے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، وہ جسے چاہے اپنی رحمت سے خاص کر لے۔ فرمایا وہ جب کرم فرمائے تو پھر مقام نفی نہیں، پھر جمع ہی جمع ہے، پھر وہ خود ہی رحمت کرتا ہے، رستہ آسان کر دیتا ہے، اور بندہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ رستہ آسان، اور وہ رستہ آسان کیسے ہوگا؟ واحد ذریعہ یہ ہے کہ فتبعونی، حضور کی غلامی کرے۔ یہ سب سے آسان، آپ کی مہربانی، یہ سب سے آسان رستہ ہے اللہ کی بارگاہ تک جانے کا۔ وہ جیسے ماشاءاللہ آپ کافی لوگ چھتوں پہ موجود ہیں نا، تو ہارون رشید بھی ایک دن اپنے محل کی چھت پہ ٹہل رہا تھا، تو اچانک اس کی نظر گئی نیچے، تو اس نے دیکھا کہ حضرت بہلول دانا گزر رہے ہیں۔ بادشاہ آدمی تھا، اس نے اوپر جو سپاہی کھڑے تھے ان سے کہا کہ اس بابے کو تو اوپر بلاؤ۔ انہوں نے اوپر سے ایک ڈولی بھیجی، ایک ٹھوکری بھیجی، موٹی رسیاں بندھی ہوئی، طاقتور چیزیں اس کے ساتھ لگی ہوئی۔ وہ نیچے آئی، نیچے جو سپاہی تھے
ان کو اشارہ کیا، انہوں نے حضرت بہلول دانا کو پکڑ کے اس میں بٹھایا، اوپر والوں نے اوپر کھینچ لیا، 2-3 منٹ لگے، حضرت بہلول دانا ہارون رشید کے سامنے بیٹھے۔ تھوڑا غصہ لگا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ویسے بلانے کا، لیکن بادشاہ لوگ بادشاہ ہوتے۔ حضرت بہلول دانا کو بلا کے کہنے لگا حضور ناراض نہ ہوئیے گا، ایک بات پوچھنی تھی۔ آپ فرمانے لگے بھائی بڑا کمال طریقہ ہے تیرا مسئلہ پوچھنے کا، چلو پوچھو۔ تو کہنے لگا پوچھنا یہ تھا کہ یہ بتائیے آپ اللہ تک کیسے پہنچے؟ آپ کو قرب الہی کیسے ملا؟ یہ معرفت الہی کے خاص جلوے، یہ آپ کی شخصیت پر جذب کی کیفیات، یہ ہر وقت اللہ کی محبت میں خود رفتہ رہنا، آپ اللہ تک کیسے پہنچے؟ تو رب کریم کے بندے آسان باتیں کرتے ہیں، باتوں کو الجھایا نہیں کرتے، سوکھی سوکھی بات کرتے۔ حضرت بہلول دانا فرمانے لگے جس طرح ابھی زمین سے تیرے تک نہیں پہنچا، بس اسی طرح میں رب تک پہنچ گیا ہوں۔ تو بادشاہ تھا، ان کے اپنے ذہن ہوتے، کہنے لگا سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا تو بادشاہ جو ہوا، بادشاہ لوگوں کے مزاج ہوتے۔ فرمایا اگر میں تجھ سے ملنا چاہتا تو میں ایک درخواست لکھتا کہ مجھے تجھ سے ملنا ہے، پھر میں کسی وزیر کے سفارشی سائن کراتا، پھر تو مجھے کوئی ٹائم دیتا فلاں دن آ جانا، پھر میں لائن میں لگتا، پھر میری باری آتی تو پتہ نہیں تیرا موڈ کس طرح کا ہوتا، تو بات سنتا کہ نہ سنتا۔ جب میں چاہتا تو پتہ نہیں کتنا وقت لگ جاتا، جب تو نے چاہا ہے نا۔ مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ 100 مشکل ہے، لیکن یہ سفر آسان بھی ہے اگر ساتھ تمہارا ہو جائے۔ میں اگر چاہتا تو پتہ نہیں کتنا ٹائم لگ جاتا، لیکن تو نے چاہا ہے تو 1 منٹ بھی نہیں لگا۔ بلا مثال و بلا تشبیہ، صرف سمجھانے کے لیے حضرت بہلول دانا فرمانے لگے میں رب تک جانا چاہتا، پتہ نہیں جا سکتا تھا کہ نہیں، اسی نے کرم فرمایا ہے، اسی نے مہربانی کی ہے، اسی نے رحمت کی ہے، اپنی بارگاہ تک بلا لیا ہے۔ تو یاد رکھنا اللہ کی معرفت کا واحد راستہ رسول کریم کی ذات والا صفات، جو جتنا حضور کی معرفت پاتا جائے گا، جتنا نبی کریم کی بارگاہ تک جاتا جائے گا، حضور کے اقوال کو پڑھے گا، احادیث کو پڑھے گا، اسوہ حسنہ کا مطالعہ کرے گا، نبی پاک کی سنت کو پڑھے گا، حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے رستوں پر چلے گا، درود پاک پڑھے گا، سیرت کو پڑھے گا، جتنا حضور کی بارگاہ کے قریب جائے گا اتنا اسے اللہ کی معرفت سمجھ میں آئے گی، اتنا وہ خالق اور مالک کو پہچانے گا، اتنا اپنے آپ کو پہچانے گا۔ جتنا رب کریم کے حضور کے قدموں کے قریب ہوتا جائے گا اس پر بڑی ساری چیزیں کھلتی جائیں گی۔ ہم نا ادھر ادھر سے سکون تلاش کرتے ہیں، دائیں بائیں سے حقیقتوں کو پانا چاہتے ہیں، الجھے سے لوگ دیکھتا ہوں میں، بکھری بکھری سی باتیں کرتے ہیں، وسوسوں کا غلبہ ہے، پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے کہ پتہ نہیں وہ ٹھیک ہے، پتہ نہیں یہ بات درست تھی کہ پتہ نہیں وہ درست تھی۔ لوگ فکری تناؤ کا شکار ہیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں ایک ہی حل ہے، ایک ہی، فرماتے ہیں ان کے در پہ آ پڑو، حضور کی بارگاہ تک آؤ، نبی کریم کے حضور حاضری دو۔ یہ وہ بارگاہ عالی مرتبت ہے جہاں سے تمہارے ہر سوال کا جواب بھی تمہیں مل جائے گا، ہر قسم کا سکون بھی ملے گا، اللہ کی معرفت بھی نصیب ہوگی، کرم بھی ہوگا، رحمت بھی ہوگی۔ اور یہ آپ سمجھ لیں، دیکھ لیں کہ جو بھی حضور کی بارگاہ تک گیا ہے نا وہ رب کو پہچان گیا، وہ پہچان گیا، اسے معرفت الہی حاصل ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عالم تھے، تورات جانتے تھے، انجیل جانتے تھے، زبور کا مطالعہ رکھتے تھے۔ یہ جو لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا، ان بیچاروں کے ذہنوں میں سوال بڑے ہوتے ہیں۔ تو بعد کی بات ہے نا کہ 100 کتاباں 100 ورق در نار کن، روئے دل را جانب دلدار کن، مشکل کم ہے، لیکن پڑھا لکھا ہونے کے باوجود
انسان کسی ایک جگہ قیام کرے اور اسے اطمینان نصیب ہو، یہ اللہ کی عطا ہے۔ یہ دنیاوی پڑھے لکھے کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمانی کتب کا مطالعہ رکھتے تھے اور بڑی باریک بینی سے رکھتے تھے۔ فرماتے ہیں جب نبی کریم علیہ السلام مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو میں حاضر ہوا۔ میرا خیال یہ تھا کہ میں کچھ سوالات کروں گا، کچھ باتیں کروں گا، کچھ سوالات کے جواب چاہوں گا اور کچھ اپنے آپ کو مطمئن کروں گا۔ آپ بات کو سمجھیے گا۔ فرماتے ہیں جب میں دروازہ رسول تک پہنچا نا، میری طرف دیکھیے گا، فرماتے ہیں جب میں نبی کریم کی بارگاہ تک پہنچا تو حضور اپنی اونٹنی پر تشریف فرما تھے اور صلہ رحمی کے حوالے سے کچھ گفتگو فرما رہے۔ فرماتے میں نے اور کچھ نہیں دیکھا، بس نبی پاک کا نا معصومانہ لہجہ دیکھا، حضور کی گفتگو کی مٹھاس دیکھی، جھکی جھکی سی نظریں دیکھی، بات کا دوسری بات سے جدا ہونا دیکھا، لفظوں کا ٹھہراؤ دیکھا۔ فرماتے ہیں ذات رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں دیکھتا جاتا، اگرچہ لباس بڑا سادہ، اگرچہ طرز کلام بڑا واضح، لیکن فرماتے ہیں وہ کھچاؤ تھا حضور کی باتوں میں، وہ خاص درد اور وہ کیفیت تھی کہ میں تو کوئی سوال کرنے گیا تھا نا، پر لباں تے موراں لگیاں تے بولن دی جاچ ہی بھول گئی۔ فرماتے ہیں میں تو گیا تھا سوال کرنے اور میں تو گیا تھا بات کرنے، لیکن حضور کی بات مکمل ہوئی تو میں قریب گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ کلمہ پڑھا دے۔ میں وہاں سے واپس لوٹا، اس بات کو آپ سمجھیں، میں واپس لوٹا تو مجھ سے لوگوں نے کہا کہ آپ تو سوال جواب کرنے گئے تھے تو فوراً مسلمان ہو گئے۔ تو میں نے کہا تم نے حضور کا چہرہ نہیں دیکھا؟ اس طرح کا چہرہ معاذ اللہ کسی جھوٹے کا ہو سکتا ہے؟ تم نے یہ انداز نہیں دیکھا؟ حضور کی بارگاہ تک جو گیا وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ گیا، وہ زندگی کی معرفت کو پا گیا، وہ سمجھ گیا کہ مقصد حیات کیا ہے، اسے سمجھ آ گئی ہم کون ہیں، ہم کہاں سے آئے ہیں، ہم کیوں آئے، ہمارے جینے کا مقصد کیا ہے، ہمارا دنیا سے جانے کا مقصد کیا ہے۔ انہیں زندگی کے اصول سمجھ میں آ گئے۔ ہم نہ جتنا دوڑ سکتے ہیں دوڑ لیں، جن رستوں پہ نکلنا چاہتے ہیں نکل لیں۔ ہم نے بڑی بڑی نئی نئی راہیں تلاش کی ہیں۔ معاذ اللہ کچھ لوگوں نے کہا کہ شاید موسیقی روح کی غذا ہے، کسی نے کہا کہ میں سیر کو نکل جاؤں تو شاید یہ سکون کی آماج گاہ ہے، کسی نے کہا کہ کچھ دن کے لیے میں دوستوں کی محفل میں صرف بیٹھوں، گھر سے نکل جاؤں تو شاید یہی قرار ہے۔ یہ تو بھاگنا ہے حقیقت سے، یہ تو آپ حقیقت سے منہ موڑ رہے ہیں، یہ تو آپ عارضی سہارے تلاش کر رہے ہیں، یہ تو چھپنے کے لیے آپ جگہ ڈھونڈ رہے ہیں، یہ تو آپ اس طرح کا رویہ اپنا رہے ہیں کہ کچھ دیر کے لیے آپ کو سانس آئے۔ او میرے بھائیوں، جب انسان محبوب کی گلی میں جاتا ہے نا، جب وہ حضور کی بارگاہ کا ہو جاتا ہے، پھر وہ یہ جتنے بھی حقوق العباد ہیں یہ اس کے لیے بوجھ نہیں رہتے۔ پھر تو کہتا ہے میں تو ماں باپ کی نوکری بھی اس لیے کر رہا ہوں کہ مدینے والے محبوب نے کہا ہے، میں تو بیوی کے حقوق بھی اس لیے ادا کر رہا ہوں کہ یہ میرے نبی نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، میں تو بچوں کی خدمت بھی اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ میرے رسول کریم علیہ السلام نے مجھے ارشاد فرمایا، یہ جتنی معاشرت ہے یہ ساری اس لیے ادا کر رہا ہوں کہ فرض محبت ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ پھر انسان ایک عجیب سے کیف میں رہتا ہے، اسے سرور حاصل ہو جاتا، معنویت اسے نصیب ہو جاتی، لیکن شرط کیا ہے؟ وہ حضور کی بار الترغیب و ترہیب میں حدیث ہے، ایسے محفل لگی ہوئی تھی صحابہ کی، مجمع تھا، حضور بیٹھے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کئی دفعہ ایک ایسی بات کرتے تھے کہ وہ بالکل منفرد ہوتی تھی، اس وقت اس کی توقع نہیں ہوتی تھی، وہ عنوان نہیں ہے۔ حضور نے اچانک فرمایا جس کا کوئی رشتہ دار اس سے ناراض ہے نا، وہ ہماری محفل سے اٹھ کے چلا جائے۔ ہر بندہ چاہتا ہے نا کہ اس کے رزق میں بھی برکت ہو، عمر بھی لمبی ہو، سب کی خواہش ہے نا۔ تو اللہ کے حبیب نے نسخہ بیان فرمایا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو چاہتا ہے عمر لمبی ہو، رزق میں برکت ہو، اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ وظیفہ کافی مشکل جے تسی سارے کورن لگ پے ہو مینوں،
حالانکہ میں نے حدیث پاک سنائی ہے، یہ مشکات میں بھی موجود ہے، بخاری مسلم میں بھی موجود۔ حضرت تشریف فرمائے، میری تائید کر رہے ہیں، بھائی جو چاہتا ہے عمر میں بھی برکت ہو، رزق میں بھی برکت ہو، اپنے رشتہ داروں سے دیکھو نا کتنا مشکل ہے، کہنا کتنا مشکل ہے تو کرنا کتنا مشکل ہوگا، لیکن یہ کریں، اس سے بڑی برکات ہوتی، کرم ہوتا۔ تو بیٹھے بیٹھے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرما دیا، یہ حضور علیہ السلام کی دی ہوئی حسن معاشرت ہے، اس پر غور کر لیں۔ فرمایا جس کا کوئی رشتہ دار ناراض ہے اٹھ کے چلا جائے۔ چپکے سے ایک صحابی اٹھے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئے۔ یہ ہے محبت رسول کے اندر گم ہونے کا نتیجہ۔ تو کسی نے پوچھا کدھر گئے تھے؟ کہنے لگے خالہ ناراض تھی، منا کے آیا ہوں۔ یہ بات کو سمجھیں، اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ خالہ تو پہلے بھی ناراض تھی، وہ تو پہلے سے ناراض تھی، یہ اب کیوں گئے؟ اصل میں خالہ کو نہیں منایا، مدینے والے محبوب کو منایا ہے۔ حضور نے فرمایا نا آج، تو منایا کس کو ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی کریم کو منایا کہ حضور نے فرمایا جس کا کوئی ناراض ہے اٹھ کے چلا جائے۔ میرے بھائی، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ تک جاؤ گے تو جان نہیں چھڑاؤ گے، رشتوں سے، حقوق سے بھاگنا نہیں پڑے گا، یہ محسوس نہیں ہوگا کہ یار یہ کب تک میں نے کرنا ہے۔ جینے کا ڈھب اور سلیقہ ہے، آپ کو محسوس ہوگا کہ زندگی بڑی حسین ہے، آپ کو لگے گا کہ میں جو کر رہا ہوں یہ بڑا کرم والا معاملہ ہے۔ نبی کریم کی بارگاہ تک جو بھی گیا ہے وہ اپنے رب کی معرفت بھی پا گیا ہے اور اپنے آپ سے بھی آشنا ہو گیا۔ یہ زندگی کسی کام لگ گئی ہے، وہ کسی ڈیوٹی پہ لگ گیا ہے، اسے زندگی میں کچھ کرنے کا سلیقہ آ گیا۔ جب آپ بارگاہ رسول کریم علیہ السلام تک جائیں گے آپ کو آسانی محسوس ہونے لگے گی، زندگی کے سارے کام بڑے اطمینان سے ہونے لگیں گے۔ دیکھیے حاتم تائی کی بیٹی قیدی ہو کے آئی تھی اور مسلمان مجاہدین نے اس کے علاقے پر حملہ کیا تو وہ قیدیوں کے ساتھ آئی۔ حضور علیہ السلام نے اسے آزاد کر دیا، واپس گئی، اپنے بھائی عدی بن حاتم سے جا کے کہنے لگی جس سے میں مل کے آئی ہوں وہ بادشاہ نہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بادشاہوں کے یہ مزاج نہیں ہوتے، ان کے یہ طریقے نہیں ہوتے۔ جن سے میں مل کے آئی ہوں نا، مل کے حضور سے گئی ہے، لیکن حضور سے ملنے کے بعد اس کے ذہن میں آ گیا یہ اللہ کے نبی ہے۔ تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے۔ حضور سے مل کے گئی اور جا کے اس نے یہ اپنے بھائی سے کہا۔ تو عدی جو تھے وہ ظاہر ہے حاتم تائی نے زندگی میں بڑے بڑے بادشاہوں سے، بڑے بڑے لوگوں سے ملاقات کی تھی۔ تو عدی کہنے لگا کہ میں اسی طرح عورتوں کے کہنوں پہ نہیں مانتا، میں خود جاؤں گا۔ عدی آئے مسجد میں، حضور تشریف فرمائے، سادی سی مسجد، غلاموں کے بیچ آقا تشریف فرمائے، اور بڑا انفرادی سا رنگ ہے، بڑی سادگی ہے۔ عدی کہتے ہیں دل پہ چوٹ آئی، یہ بادشاہ ہوتے تو محل ہوتا، یہ بادشاہ ہوتے تو لاؤ لشکر ہوتے، ہٹو بچوں کی داستانیں ہوتی، لیکن یہ سادگی، یہ خوبصورتی، یہ وزاداری، یہ غریب پروری، یہ بندہ نوازی، دل پہ چوٹ لگی۔ لیکن میرے دل میں خیال آیا کہ مسجد تو سادی ہے، شاید گھر بڑا عالی شان ہو۔ یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے بعض جگہوں پہ لوگ اپنے ذاتی گھر تو بڑے اونچے بنا لیتے ہیں، لیکن اپنے ابا جی کا دربار بنا رہے ہوتے ہیں تو اس پہ ساری زندگی بالے ہی کھڑے رہتے ہیں۔ گو کیتی ہے تو آڈے پیران دا دربار باندھا ہے، تعاون کرو۔ اور بھئی تیرے بھی کچھ لگتے تھے پیر صاحب، تو بھی کچھ کر۔ یہ تو بھئی ہم نے دیکھے ہیں، اللہ ماشاءاللہ۔ بھائی عدی کہنے لگے میں گھر جاؤں گا، گھر دیکھوں گا، میرے دل میں خیال آیا پر قربان جاؤں مدینے والے محبوب کے۔ حضور فرمانے لگے چل میں تجھے گھر لے چلوں۔ کہتے میرے دل میں خیال تھا، حضور مجھے گھر لے گئے، پھر میں کاشانہ نور پہ پہنچا، پھر میں اس جگہ پہنچا جہاں حضرت جبریل بھی اجازت لے کے حاضر ہوتا، پھر میں وہاں پہنچا جہاں فرشتے ترستے ہیں دیدار کو، لیکن وہاں بھی میں نے ایک مٹکا دیکھا، 2 پیالے دیکھے، ایک چٹائی دیکھی، کھجور کی چھال کا تکیہ دیکھا۔
فرماتے ہیں حضور میرے لیے کھجوریں اور دودھ لے کے آئے، اور پھر محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام میری طرف بڑھا کے کہنے لگے تو اسلام پر یہ غربت دیکھ کر کلمہ نہیں نہ پڑھ رہا، ایک وقت آئے گا اور میں وقت لاؤں گا کہ ایک عورت مقام حرا سے اکیلی چلے گی اور آ کے بیت اللہ کا طواف کرے گی، اسے سوائے اللہ کے کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ وقت آئے گا، حالات بدل جائیں گے۔ ادی کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ بادشاہ نہیں، یہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ فرماتے ہیں مسلمان ہو گیا۔ تو جو بھی دروازہ محبوب تک پہنچا ہے، جو بھی بارگاہ رحمت للعالمین تک پہنچا ہے، اسے اللہ کی معرفت مل گئی، اسے جینے کا سلیقہ۔ اور یار جینے کا کیا، یہ عجیب لوگ تھے نا حضور کے غلام، جو شہادت کی دعائیں مانگتے تھے، جو شہادت کی طلب کرتے تھے، یعنی نرا جینے کا مزہ ہی نہیں، مرنے کا بھی مزہ آنے لگ گیا، یعنی لطف اندوز ہونے لگی زندگی، مرنے کا بھی لطف آنے لگا، مرنے کا بھی۔ یہ تاریخ میں لوگوں نے عجیب نظارے دیکھے ہیں کہ دو بھائی جا رہے ہیں جہاد کے لیے اور بڑا سلیکٹ ہو گیا ہے، تو چھوٹے سے کہا گیا تیری عمر تھوڑی ہے، تو عرض کرتا ہے یا رسول اللہ کشتی کرا کے دیکھ لے، حضور میں یہ عمر میں بڑا ہے پر حضور میں اسے گرا سکتا ہوں۔ یہ شہادت کے لیے یہ تڑپ، یہ ولولہ، یہ جذبہ، یہ کیفیات، او بھائی یہ کب نصیب ہوئی کہ لوگ ہنسی خوشی جان دینے لگ گئے، مرنے میں مزہ آنے لگا، لطف آنے لگا جان دینے میں۔ اتنا بڑا سرور یہ صرف اس وقت آتا ہے جب معرفت الہی انسان کو نصیب ہو، جب اسے نبی پاک علیہ السلام کے زیر سایہ رہتے ہوئے اللہ کا قرب نصیب ہو، پھر یہ کرم نصیب ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے احد والے دن میں نے ایک صحابی کو دیکھا، وہ کھجور کھا رہے تھے، وہ کھجور کھاتے کھاتے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر اس جنگ میں شہید ہو جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ ابھی کھجور کھا رہے ہیں، میں اگر شہید ہو جاؤں تو حضور کیا ملے گا، کہاں جاؤں گا؟ تو کریم فرمانے لگے بڑی سادی سی بات ہے، اگر تو شہید ہو گیا تو رب کریم جنت عطا کرے۔ تو جتنی کھجور کھا چکے تھے کھا لی، باقی منہ سے نکال دی، تلوار لی، میدان میں گھس گئے، شہید ہو گئے۔ یعنی شہید ہونے میں اتنی دیر کرنا بھی پسند نہیں کیا جتنا کھجور کھانے میں ٹائم لگتا ہے، اس لیے کہ وہ جو ایک خاص تڑپ ہے، وہ طلب ہے انسان کی کہ اللہ کے راستے میں میری جان جائے، مجھے شہادت کا مرتبہ ملے۔ میں نے بڑے قریب سے بعض لوگوں کو دیکھا ہے، بڑے مخلص ہوتے ہیں، بڑے نفیس ہوتے ہیں، بڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن کسی رستے کی تلاش میں ہوتے ہیں، کسی صاحب درد کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ ڈھونڈتا پھرتا ہوا اقبال اپنے آپ کو، ڈھونڈتا پھرتا ہوا اقبال میں اپنے آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں میں۔ ڈھونڈتے ہیں، تڑپ ہے ایک۔ یاد رکھو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے کہ تم حضور کی بارگاہ تک جاؤ گے تو سارے پردے ہی آنکھوں سے اٹھ جائیں گے، سارے اندھیرے دور ہو جائیں گے، ساری ظلمتیں کافور ہو جائیں گی، ہر طرف سے تمہیں محسوس ہوگا کہ روشنی کے ہی حوالے نظر آ رہے، کرم ہی کرم دکھائی دے رہا ہے، آسانی ہی آسانی ہے، آسودگی ہی آسودگی۔ اور ہر شخص کو وہ کسی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، کسی طرح کا بھی ہو، وہ کوئی بھی کسی سمت میں بھی سوچنا چاہتا ہو، وہ محبوب کی بارگاہ تک آئے گا تو جھولی بھر کے خیرات پائے گا، اسے کمی نہیں ملے گی۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کسی بھی طریقے ذات رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جوڑیں۔ میرے نوجوان دوستو، پہلے کبھی میں سوچتا تھا کہ لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، لوگ دین کیسے سیکھیں، کتابیں کیسے پڑھیں، سیرت کا مطالعہ کیسے کریں، درود و سلام کے لیے ٹائم کیسے نکالیں۔ میں سمجھتا تھا پڑھائی ہے، لکھائی ہے، محنت ہے، جد و جہد ہے، کاروبار ہے، حقوق العباد ہیں۔ پھر وہ میری سوچ بدل گئی، سمجھ لے میں نے سجدہ صاحب کر لیا۔ اب جب میں نے دیکھا نا کہ 4 گھنٹے مسلسل ایک بندہ موبائل پہ بیٹھا ہے اور جو فوٹو نہیں بھی دیکھنی چاہیے وہ بھی دیکھ رہا ہے، ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں وہاں گئے ہوئے تھے کل، میں نے تصویر دیکھی ہے،
وہ بھائی اتنا ٹائم کس کے پاس، اتنی فرصت کس کے پاس ہے کہ آپ سارا کچھ ہی دیکھتے ہیں؟ تو میرے عزیز، جب اتنا وقت ضائع کر رہے ہیں ہم اپنا، اور کرب میں بھی ہیں، تکلیف میں بھی ہیں، بے چینیاں ہیں کہ بڑھ رہی ہیں، آزمائشیں ہیں کہ بڑھ رہی ہیں، سوالات ہیں کہ سوالات پر سوالات ذہنوں میں پیدا ہو رہے ہیں، تو سب سے پہلا کام یہ تو کرو نا کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ تک رسائی تو پاؤ نا، حضور کی سیرت پاک کو تو پڑھو نا، نبی پاک کے جلووں کی طرف تو آؤ نا۔ یہ جتنے کام ہم کرتے جا رہے ہیں یہ بیکار سے بیکار ہوتے جا رہے، اور پھر اللہ خیر کرے، سوشل میڈیا جب سے عام ہوا ہے، اسکالر بھی ایک سے ایک عام ہے۔ یہ کچھ عرصے سے میں کافی جگہوں پہ بات اس کا ذکر کر، کچھ عرصے سے پہلے بڑی ساری باتوں پر بحث کرتے تھے، آج کل تراویحاں بھی مشکوک کی جا رہی، یعنی اس پر تو امت کا اجماع تھا، سارے ہی پڑھتے تھے، اور جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سے حضرت ابی بن کعب کی امامت میں لوگوں کو جمع کیا، امت میں کبھی اس پر اختلاف نہیں ہوا، تراویح پڑھی جاتی رہی۔ لیکن اب لوگ، اچھا ظاہر ہے 20 رکعت تراویح ہے اور تھوڑا ٹائم لگتا ہے، تو نفس جو ہے وہ بڑا بوجھ محسوس کرتا تھا، تو لوگوں کو وہ بات اچھی بھی بڑی لگتی ہے جس میں گنجائش ملے۔ خدا کے بندے ہر بات کو مشکوک کریں گے، ہر بات کو مشکوک کریں گے، خدا را آپ دین کو اس کی روح کے ساتھ سمجھیں۔ آپ ہر اس جگہ جا کے کچھ چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں جہاں سے گنجائش ملے، جہاں سے روز بروز آپ کو چھوٹی سی چھوٹی چیزیں ملیں، خدا را شریعت اسلامیہ بڑی حسین ہے، بڑی خوبصورت ہے، اس کے اندر بڑی جاذبیت ہے، آپ اس کو سمجھے تو صحیح یار۔ اس رویے پر آپ کبھی غور تو کریں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہر سال میں 2 دفعہ حضرت جبریل امین علیہ السلام قرآن مجید کا دور فرماتے، ہر دفعہ ہر سال حضور کے ساتھ دور فرماتے، اور جس سال وصال فرمایا اس سال 2 دفعہ دور فرمایا، ورنہ سال میں 1 دفعہ دور ہوتا۔ قرآن مجید کے ساتھ وابستگی، دلچسپی، پھر یہ کہ حضور نے فرمایا قرآن اور رمضان دونوں بندے کی شفاعت کریں گے۔ رمضان کہے گا میں نے دن میں روزہ اس نے رکھا اور کھانے پینے سے روکے رکھا، اور قرآن مجید کہے گا مالک رات یہ کھڑے ہو کے مجھے سنتا سناتا رہا۔ تو اتنا بڑا برکت والا کام ہے قرآن مجید سننا، آپ یقین کریں مجھے کم از کم وہ بات بڑی پیاری لگتی ہے، میرا کلیجہ ٹھر جاتا ہے جب کسی کو دعوت دیتے تھے نا کہ یار تو آ جا افطار کر لے، تو وہ کہتا تھا یار میں نے اپنے حافظ جی کے پیچھے قرآن مجید سننا شروع کیا ہوا ہے، میں نے سارا وہیں سننا ہے، میں نے چھٹی نہیں کرنی۔ تو بھائی کہاں گئے وہ ذوق شوق؟ تو یاد رکھو جب آپ دین پر عمل کرو گے، حضور علیہ السلام کی بتائی ہوئی چیزوں پر غور کرو گے، بس میں زیادہ باتیں کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، میری صحت آپ دیکھ رہے ہیں کیسی ہے، بات کو سمیٹ رہا ہوں، تھوڑی غور فرمائیے گا۔ ایک تو ذات رسالت مآب علیہ السلام کی غلامی، سیرت، مصطفیٰ کریم علیہ السلام، حضور کی محبت، اس کو آپ اپنائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ رمضان المبارک میں 2-3 کام ضرور کریں، ارادہ کریں۔ سب سے پہلے تو یہ ارادہ کریں کہ ہم نے نا بہر صورت قرآن مجید سننا ہے۔ میری طرف توجہ ہے آپ کی؟ یہ ارادہ کریں اور کوشش کریں دن میں نا وہ سپارہ ترجمے سے پڑھیں جو رات کو آپ کو سننا ہے، آپ کو لطف ہی تھوڑا اور آئے گا، اور ذہن بنائیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ اپنے خرچے نہ بڑھا لیں، ہر رمضان میں تھوڑا غرباء کا بھی خیال فرمائیں۔ اچھا ہمارے ہاں نا پیکٹ لوگ بانٹتے ہیں غریبوں کے لیے، وہ دیکھنے والا ہوتا ہے، اس میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اور ہیں۔ بس ایک بات کروں گا، کسی کو وہ والا راشن دینا جو گھر بھی کھا لینا ہے، اور جو آپ اپنے گھر میں نہیں کھاتے مہربانی کر کے اسے بانٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں کہ آپ لوگوں کے لیے وہ چیزیں بانٹ رہے ہیں جو کھائی نہیں جا سکتی، مہربانی فرمائے۔ تیسری میری اپیل ہوگی نوجوان نسل سے بالخصوص کہ وہ ذہن بنائے کہ رمضان کو اس کی اصل حقیقت کے ساتھ اپنایا جائے۔ آپ کپڑے وغیرہ شعبان میں سلوا لیں، رمضان کوئی مارکیٹوں میں پھرنے کا موسم تو نہیں نا، وہ تو مسجد میں رہنے کا ٹائم۔ آپ جوتے ابھی سے خرید لیں، کپڑے ابھی سے لے لیں، موسم کا تو اندازہ ہو ہی گیا ہے۔ رمضان کا سارا مہینہ آپ آج حضرت مجھے بتا رہے تھے کہ پوتوں نے نواسوں نے اس طرف سفر شروع کر دیا ہے، حافظ بننے لگے ہیں، ماشاءاللہ آپ کے بیٹے بھی حافظ ہیں۔ تو یہ جو نونہال بچے، کم عمر بچے قرآن مجید یاد کرتے ہیں،
ان سے ہمیں سبق لینا چاہیے نا کہ قرآن مجید بڑا مہربان ہے، چھوٹا بچہ بھی یاد کرنا چاہے تو اسے بھی یاد ہو جاتا ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے نا، آگے بڑھنا چاہیے، تو خوبصورت کر کے تیاری کرے رمضان کی۔ حضرت مفتی صاحب تحریری کام کرتے ہیں اور آپ کی کافی کتابیں مارکیٹ میں آ گئیں، چند ایک مجھے بھی حضرت نے تحفہ تن دی تھی، میں نے دیکھی ہے۔ یہ ایک بڑی خوبصورت آپ نے آج اس کی تقریب رونمائی ہو رہی ہے، حسن معاشرت قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اچھا آپ کو ایک بات بتاؤں، اس کی بڑی خوبصورت ترتیب، میں نے الحمدللہ یہ ساری کتاب پڑھی ہے اول سے لے کر آخر تک، ساری مجھے حضرت دے آئے تھے، میں نے پڑھی۔ یہ بڑی خوبصورت ترتیب ہے اور ساری قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ یہ کتاب مزین ہے۔ یہ ترتیب حضرت کی ہے، ارشاد اللہ رسول کا ہی ہے۔ میری یہ خواہش ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا نا کہ ہم لوگ سارے اللہ خیر کرے موبائل پہ بڑا وقت دیتے ہیں، یہ تو صرف ایک نشست میں پڑھ لینے والی کتاب ہے، بہت طویل کتاب نہیں، 150 کے لگ بھگ صفحات ہے۔ تو میری یہ خواہش ہے کہ ہر 2 سے 1 کتاب ضرور حاصل کرے، کر لیں گے آپ؟ او ماشاءاللہ، یہ زیادہ نوجوانوں نے انشاءاللہ کہا ہے، میرا دل خوش ہو گیا ماشاءاللہ، یہ بڑی بات ہے۔ یہ جو بے موسم پھل ہوتا ہے، یہ کتاب ضرور حاصل کرنی ہے، اور نیری حاصل نہیں کرنی، کچی پینسل لے کے نا اس کو پڑھنا ہے، اور جو بات سمجھ میں آئے اس پہ لائن بھی لگانی ہے اور کہنا یہ یار میرے والی بات ہے۔ تو یہ اگر آپ رمضان سے پہلے اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے، اور حضرت کی دیگر کتب بھی لیں۔ میں آپ کو اس کتاب کی تصنیف پر، اشاعت پر مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ زور قلم میں اور اضافہ فرمائے، اور آپ کی جو دیگر خدمات ہیں، آپ عرصے سے یہاں خدمات سر انجام دے رہے ہیں، ان پر بھی میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے۔ آخر دعوانا سلام پڑھیں گے اور پھر مفتی صاحب دعا فرمائیں۔ سلام لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ، لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ۔ استغفر غوث اعظم گنج بخش فیض عالم، صدقہ امام اعظم، دور ہو سب کے رنج و غم، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ۔ آمنہ سب سے یہ کہتی تھی، آئے رحمتوں کے تاج والے، تو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، آسیوں کی لاج والے، یا نبی سلام علیکہ، السلام ہے سبز گنبد کے مکین، السلام یا رحمت
العالمین یا الہی صدقہ حسن رسول یہ سلام عاجزانہ او قبول اللہ ہو عاجزانہ او قبول مولانا محمد بارک وسلم وصلی علیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد الہ العالمین۔ آج جامعہ مسجد بیات النبی لین پارک چکوال میں مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد ہو رہا ہے۔ اللہ اس عمل کو قبول فرما، ذکر حبیب، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ قبول فرما لے۔ زمانہ گزر گیا ہے، بڑے بڑے علماء تشریف لائے، خطیب پاکستان مولانا شفیع کاڑوی، بڑے بڑے لوگ آئے، الہ العالمین تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر کرتے رہے، ذکر سناتے رہے۔ الہ العالمین سب کا آنا بھی قبول فرما، سب کی مشکلات بھی آسان فرما دے۔ لڑکیوں کے آج ہی پیپر تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے ختم ہوئے ہیں، اللہ ان کو بھی کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرما۔ الہ العالمین ان مدرسوں کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرما۔ اللہ جو کلام تیرا ہے وہ پڑھتے ہیں، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث رسول پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، الہ العالمین کرم فرما۔ جتنے علماء اکرام صوفیاء تشریف لائے، مولانا تشریف لائے، قبلہ پیر صاحب تشریف لائے، اللہ سب کا آنا مبارک فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم وصلی علیہ۔ الہ العالمین ہم سب کے دلوں کو روشن فرما دے۔ اے اللہ اب ہم نے لنگر کو تقسیم کرنا ہے، اللہ ہمیں توفیق دے، ان بھائیوں کو عزیزوں کو پر امن رہنے کی توفیق دے۔ الہ العالمین کرم فرما۔ حلوہ شریف بھی ان کی عظمت کے لیے تقسیم ہوگا، الہ العالمین انتظامیہ کرے گی، جو انتظامیہ بنی ہوئی ہے وہ کرے گی، اور کعبہ اس کا بھی تمام انتظام حضرات کے لیے کیا گیا ہے۔ اللہ ہم سب کو بہتری کی توفیق دے۔ اللہ جس طرح مولانا نے فرمایا، اے اللہ اپنی معرفت